شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ اسم اعظم کی تسبیح سوچ سمجھ کر پڑھنا، کیونکہ اس کے بعد اتنی دولت ملے گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، سب کاموں کو چھوڑ کر آدھا منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، جو وظیفہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں، یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو کئی لوگ پڑھ کے کامیاب ہو چکے ہیں۔ پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ آپ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لو تو آپ کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے عطا کر دیں گے۔ آپ کو جو چاہیے انشاءاللہ وہ مل جائے گا۔ بڑا محل چاہیے، بڑی بڑی گاڑیاں چاہیے یا کوٹھیاں بنگلے چاہیے، ہیرے جواہرات چاہیے، دنیا جہان کے خزانے چاہیے، تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے مانگ لینا۔ یہ وظیفہ دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کا جو کوئی بھی سچے دل سے اور کامل یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، وہ فوری طور پر مالا مال ہو جاتے ہیں۔ غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہو، غیبی طریقے سے امیر ہونا چاہتے ہو، راتوں رات اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو بالکل سستی مت کرنا۔ آپ لوگ اکثر بڑی سستی کر جاتے ہیں۔ کوئی ویڈیو آتی ہے تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آج پڑھیں گے، کل پڑھیں گے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ سب سے پہلے کسی ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ جاؤ اور سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور یہ عمل پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل پڑھنے میں بہت آسان ہے۔ یہ عمل اتنا آسان اور سادہ ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر چاہے تو بڑے آسان طریقے سے پڑھ لے گا، کیونکہ یہ مشکل وظیفہ نہیں ہے کہ آپ لوگ نہ پڑھ سکیں۔ بالکل آسان ترین وظیفہ ہے۔ شاید آپ نے اس سے زیادہ آسان وظیفہ اپنی زندگی میں نہ کیا ہوگا۔ یہ وظیفہ میں نے سینکڑوں لوگوں کو اپنی زندگی میں بتایا ہوگا، اور یہ میرا اپنا ذاتی آزمودہ عمل ہے، میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ ایسا کوئی دن نہیں ہوتا کہ میں یہ وظیفہ نہ پڑھوں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو اگر صرف ایک بار بھی پڑھ لو تو اتنا فائدہ ہوگا، اتنی دولت آپ کو ملے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے حالات کو، آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ کی قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا، اور بڑی سے بڑی آپ کو پریشانی ہے، گھر میں آپ کے فاقے، مفلسی، لاچاری ہے، آپ لوگوں کا کوئی کام نہیں، کاروبار نہیں، جاب نہیں، آپ کا کہیں دل نہیں لگ رہا، گھر میں برکتیں نہیں ہیں، آپ کے اوپر بے شمار قرضہ ہے اور قرض دار پریشان کرتے ہیں، تو آپ لوگ اس طرح کے معاملات میں ہیں اور اس طرح کے حالات میں ہیں، تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر کے دیکھیے گا۔ 2 منٹ نکال کر جہاں کہیں موجود ہوں سکون سے بیٹھ جائیں۔ آپ لوگ اگر ایک بار بھی اپنی زندگی میں آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ آپ کی نسلیں انشاءاللہ دولت میں کھیلیں گی، اتنی دولت آپ کو ملے گی، اتنا پیسہ آپ کی جیب میں ہوگا کہ آپ سے سنبھالا نہ جائے گا۔ یہ وظیفہ میں جس کو بتاتا ہوں، پہلے کہتا ہوں کہ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھنا، کیونکہ بعض اوقات دولت گمراہی میں بھی مبتلا کر سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہر ہی انسان پریشان ہے، کسی کو جانی پریشانی ہے، کسی کو مالی پریشانی ہے، اسی طرح سے کسی کو منصف کی پریشانی ہے تو کسی کو عزت اور آبرو کی پریشانی ہے۔ امیر اپنی کوٹھی میں پریشان ہے، اس سے دولت سنبھالی نہیں جاتی، تو غریب جھونپڑی میں کوئی روزگار اور حالات سے نالا ہے۔ تقریباً ہر آدمی کسی نہ کسی فکر اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ دلی سکون، قرار اور اطمینان حاصل کرنے کی ہر ایک اپنے ذہن اور اپنی سوچ کے مطابق اپنی پریشانی کی خود تشخیص کر کے ان کے علاج میں لگا رہتا ہے۔ کوئی اقتدار، منصف یا عہدے اور سکون کی تلاش میں ہے، مگر جب اسے مطلوبہ منصب مل جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں، بلکہ منصب کی ذمہ داریوں اور منصب کے زوال کے اندیشوں کی صورت میں اور زیادہ تفرقات پیدا ہو جاتے ہیں۔
کسی نے سمجھا کہ سکون صرف اور صرف مال و دولت کی کثرت اور فراوانی میں پوشیدہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ مال و دولت حاصل ہو ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ کاروباری تفرقات، ترقی کا شوق، دن بدن بڑھتی ہوئی حرص اور تجارت میں نقصان کی اندیشوں سے ان کی راتوں کی نیندیں تک حرام ہیں۔ پھر کسی نے رقص کو باعث سکون جانا، مگر وقتی اور عارضی لذت کے بعد پھر بھی بے چینی اور اضطراب برقرار رہا۔ کسی نے منشیات کا سہارا لیا، مگر اس میں بھی صرف عارضی دل بہلاوا ہی ہوتا رہا۔ عارضی فائدہ انسان کسی نتنے فیشن کر کے دل بہلانے کی کوشش کی، مگر سکون اور راحت نہ ملا۔ جبکہ دینی ذہن رکھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ مختلف پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچاؤ کا اصل طریقہ اور ان کا حقیقی علاج صرف ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو گنہگار، خطاکار، نافرمان اور قصوروار سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کر لیا جائے، کیونکہ سکون اور راحت کے سب خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کے ذکر سے ہی بے قرار دلوں کو قرار ملتا ہے، وہی ان کا مالک ہے، اور جب مالک راضی ہوگا تو خوش ہو کر اپنی مملوکہ چیز سکون اور راحت اپنے فرما بردار بندوں کو عطا کر دے گا، اور وہ مالک راضی ہوتا ہے۔ نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑنے اور فرما برداری اختیار کرنے سے ہر آدمی جانتا ہے کہ اچھے یا برے اعمال کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوح لوگ حواس و آفات کو صرف اور صرف ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں، اور پھر اسی اعتبار سے ان حواس سے بچاؤ کی تدابیر بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا جو نظام سمجھایا ہے، وہ ہمیں اس غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان کے نیک اور بد اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت اور مرض، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خشک سالی، مہنگائی اور ارزانی، امن اور بد امنی اور دہشت گردی، وبائی امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ، یہ سب ناظرین ہمارے نیک اور بد اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بالفرض ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بد اعمال ہوتے ہیں۔ ہر تکلیف و آزمائش، سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اس لیے پریشانی اور مصائب کا حل اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کیجئے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نہ نظر آئے، انسان کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ لہٰذا سب گھر والے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں اور نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام بھی لازمی کریں۔ ناظرین کرام، کئی طرح کے خوفناک اور عبرت انگیز واقعات، خواہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک الارم اور تنبیہ ہوتے ہیں، تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی تنبیہ اس کے غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔
دنیا میں پیش آنے والے اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ اس پر شاہد ہے کہ بہت سارے لوگوں اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے۔ کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا۔ ان تباہ شدہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر واضح ہیں کہ نافرمانی کا سب سے بڑا سبب پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی حسب نوعیت تاثیرات کو ایسی کرنی ویسی بھرنی کے مصداق مختلف پہلوؤں اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بد عملیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اعمال کی اصلاح کا حکم بھی دیا ہے، جو آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث مبارکہ سے صریحتاً ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ ناظرین، سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکی پرسکون زندگی کا سبب ہے۔ چنانچہ دو چیزوں یعنی ایمان اور اعمال صالح کے موجود ہونے پر اللہ تبارک و تعالی نے پر لطف اور پرسکون زندگی عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ عام آدمی بھی یہ آیات پڑھ کر یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالح نہ ہوں یا کوئی ایک نہ ہو تو پرسکون زندگی نصیب نہیں ہو سکتی، بلکہ پریشان زندگی آپ کا مقدر ہوگی۔ اس لیے ہمیں دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کرنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ تمام لوگ 1 منٹ ایسا نکال لیں کہ اس 1 منٹ میں کوئی آپ کو تنگ نہ کرے، کوئی آپ کو آواز نہ دے، اور سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب جو وظائف بتانے لگا ہوں وہ فوراً پڑھنا شروع کر دینے ہیں۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آپ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ جو چاہیں کسی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں اور 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیں۔ ثواب کی نیت سے 1 بار درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو فوری طور پر جو وظیفہ سب سے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، لیکن اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر سب سے پہلے اچھی طرح گن کر پڑھ لیں۔ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا غنیو یا مغنیو۔ آپ لوگوں کے لیے اس عمل کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، تو براہ کرم گزارش کر رہا ہوں کہ اب سے 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ مت کیجیے گا، نہیں تو عمل کرنے بیٹھیں گے اور عمل میں کمی بیشی کر جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اس لیے ایک بات، ایک پوائنٹ آپ لوگ سنیے گا اور دھیان سے سنیے گا۔ کون سا وظیفہ کس ترتیب سے کتنی بار پڑھنا ہے یہ سب بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، پھر درود پاک پڑھا اور اس کے فوراً بعد وظیفے کا عمل شروع کر دیا۔ اور وظیفے میں سب سے پہلے یا اللہ یا غنیو یا مغنیو پڑھا۔ 50 بار پڑھنے کے بعد 50 مرتبہ ہی یا اللہ یا رزاق یا وہاب پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلا کلمہ 21 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور پھر یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور جب آپ یہاں تک وظائف کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ کو 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے،
اور جب 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں بھی پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل کر دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے کوئی بھی 2 صفاتی نام ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔